الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنفذوه وراء ظهورهم صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اس آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار کے بارگاہ بے کس پناہ میں حب نبی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے پڑھیں بآواز الشریف اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ وعلیہم اجمعین۔ جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے تقریباً 2 مہینے سے شان اہل بیت اور مودت اہل بیت، حب اہل بیت اور واقعہ کرب و بلا، شہادت امام حسین اور اس کا پس منظر، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ کے زمانے میں 4 فرقوں کا وجود میں آنا، یہ تمام ہمارے عنوان رہے۔ آج ایک نئے عنوان کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سب سے پہلے ایک چیز سمجھ لے کہ مسلمان ہونے کے لیے 2 چیز کا ہونا ضروری ہے۔ اسلامی تعلیمات کے اندر 2 اہم چیز ہیں، ایک ہے عقیدہ توحید اور ایک ہے عقیدہ رسالت۔ آج کی گفتگو میں ان 2 چیزوں کی اہمیت کو سمجھاؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ رسالہ عقیدہ توحید جو اسلام کے اندر ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہے، عقیدہ توحید کا جو عقیدہ ہے ایک امتیازی حیثیت ہے اس کی، ویسے ہی عقیدہ رسالت اور شان مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ یہ اسلام کے تمام نمایاں امتیازات میں سے ایک اہم امتیازی حیثیت رکھتی ہے عقیدہ رسالت۔ تو آج کی اس گفتگو میں قرآن کریم کی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات واضح کروں گا کہ ان دونوں میں سب سے زیادہ جس سے ہماری پہچان ہوگی، جس سے ہماری شناخت ہوگی، جس سے ہمارے اعمال کو طے کیا جائے گا، اس کے اندر اہم چیز عقیدہ رسالت ہے۔ اب قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے وعدہ لیا، عہد لیا۔ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ، یہودی اور نصرانی، یہود و نصارہ اس سے مراد ہے کہ اہل کتاب سے اللہ نے ایک عہد لیا، میثاق لیا، جن کو کتاب دی گئی اس سے مراد اہل کتاب۔ اور وہ عہد کیا ہے؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ لوگوں کو ان کے تعلق سے بیان کرو۔ اب یہاں لفظ جو ہے ہو ضمیر ہے، آیت ایک دم واضح نہیں ہے، مفسرین اور محدثین نے اس آیت کی تفسیر کی، یعنی ان کی شان بیان کرو، ان کے متعلق بیان کرو، ذکر کرو۔ کن کے متعلق؟
اب آگے آیت میں آ رہا ہے لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور ان کے تعلق سے خبر دینے میں کتمان نہ کرو. وَلَا تَكْتُمُونَ یعنی تم اس کو چھپاؤ مت. جو خبر تمہیں بتائی گئی ہے، جو علم تمہیں سکھایا گیا ہے، اس کو لوگوں میں بتانے سے گریز نہ کرو. مگر لوگوں نے کیا کیا؟ فَنَفَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اللہ کے اس احکام کو اور اللہ نے جو خبر بتائی تھی اور جو شان بتائی تھی اس کو ان لوگوں نے اپنے پسے پشت ڈال دیا اور لوگوں سے چھپا کر رکھا، بتایا نہیں. اب یہاں پر اتنی سی آیت کے اندر ایک ضمیر ہے وَلَا تُبَيِّنُنَّهُ، کہ ان کے تعلق سے بیان کرو. یہ ہو ضمیر کی طرف کس طرف، یہ اس کا مرجع کیا ہے؟ یہ ہو ضمیر عربی کے قاعدے کے اعتبار سے یہ کدھر راجع ہے؟ اس سے کون مراد ہے؟ کس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے بارے میں تم نے بتایا کیوں نہیں؟ بتاؤ، یہ عہد ہے تمہارا. علامہ قرطبی نے اور علامہ طبری نے اور دیگر مفسرین نے اور محدثین نے اس ہو ضمیر کا مرجع رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس سے مراد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء آئے ان انبیاء کے کتب کے اندر، ان کے صحیفے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر تھا. اور یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء اور ان کے امتی سے یہ کہا کہ جو چیز میں نے تمہیں بتائی ہے اپنے محبوب کی آمد کے حوالے سے، کہ ایک نبی آنے والے ہیں، جو نبی تمام انبیاء کے سردار ہوں گے، جو ہمارے محبوب ہوں گے، جن کی وجہ سے میں نے اس دنیا کو سجایا اور سنوارا ہے، لہٰذا ان کے تعلق سے اپنا عقیدہ درست کر لو. یہ میرے محبوب ہیں، یہی وجہ تخلیق کائنات ہیں. اگر یہ نہ ہوتے تو یہ دنیا نہ ہوتی. یہ ذکر ہوا صحیفوں کے اندر، تمام آسمانی کتابوں کے اندر، مگر ان لوگوں نے خیانت کی. اور اہل کتاب کے تعلق سے سورہ بقرہ کی جب آپ تلاوت کریں گے اور آل عمران کا جب آپ مطالعہ کریں گے، سورہ آل عمران، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے اندر، ان یہودیوں کے اندر، ان نصرانیوں کے اندر دیندار بھی تھے، عبادت کرنے والے تھے، راتوں کو اٹھ کر کے عبادت کرتے تھے. ایسی رہبانیت اختیار کیے ہوئے تھے کہ بعض تو اللہ کی محبت میں اور توحید کی محبت میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر پہاڑ پر چلے گئے تھے. آپ نے سنا ہوگا روایت، اللہ نے پورا ان کے تعلق، ان کی صفت بیان کی قرآن کے اندر. اتنے بڑے دیندار تھے، اتنے بڑے موحد تھے، اللہ نے ان کے دینداری کے تعلق سے قرآن کے اندر سورہ بقرہ میں ذکر فرمایا کہ اتنے بڑے دیندار تھے یہود و نصارے کے بعض علماء کہ دین پر عمل کرنے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا. جبکہ امت محمدیہ یہ میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارا اسلام ایک ایسا مذہب ہے جہاں اعتدال کا حکم ہے، معتدل رہنا ہے، شادی بھی کرنی ہے، بچے بھی ہونے ہیں، اور اپنے والدین کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ زندگی گزار کر کے اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے. یہ ہے امت محمدیہ کی امتیازی صورت. ہمارے اندر افراط و تفریط نہیں ہے. امت محمدیہ کے اندر جو تعلیمات رسول اللہ نے بتائی اور اللہ نے بتائی وہ یہ ہے کہ نہ افراط کی طرف جانا ہے، نہ تفریط کی طرف، نہ ایکسٹریم لیول پر چلے جانا ہے، نہ شدت اختیار کرنی ہے، گھر والوں کو بھی ساتھ رہنا ہے اور اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہے. مگر ان لوگوں نے شدت اختیار کی دین کے معاملے میں. مگر اللہ نے کہا کہ سب کچھ اپنی جگہ، ان یہود و نصرانہ کی نمازیں اور ان کی عبادتیں اور ان کے روزے ایک طرف، مگر ان کی روزے، ان کی عبادتیں، ان کی نمازیں، ان کا ذکر اسی وقت قبول ہوگا جب میرے محبوب کو وہ آخری نبی تسلیم کریں گے. یعنی ان کے ایمان کی شناخت اور ان کے ایمان پر، ان کی عبادتوں پر قبولیت کی مہر اس وقت لگے گی جب وہ میرے محبوب کو مانیں گے، جب میرے محبوب سے اپنے عقیدے کو درست کر لیں گے، میرے محبوب کے حوالے سے اپنا عقیدہ صحیح کر لیں گے. اگر عقیدہ رسول اللہ کے حوالے سے صحیح ہوا تو ان کی نماز بھی میری بارگاہ میں قبول ہوگی اور ان کی عبادتیں بھی قبول ہوگی، بشرطے کہ عقیدہ درست ہو. یہ عقیدے کے تعلق سے اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا. میں نے جو آیت پڑھی ہے آل عمران کی آیت، لَتُبَيِّنُنَّهُ
ان کے تعلق سے بتاؤ لوگوں سے، ولا تکتمونہ، اور بالکل خیانت نہ کرنا ان کے بارے میں جو اللہ نے بتائی ہے اور جو خبریں دی ہیں وہ لوگوں تک ایک ایک خبریں لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور یہ تعلیم صبح قیامت تک، اس آیت کا تعلق صرف وہ یہود و نصارہ نہیں ہے، آیت مطلق ہے، اور مفسرین نے کہا ہے کسی پس منظر میں آیت کا نزول ضرور ہوتا ہے مگر اس کے اندر جو احکام ہے اور جو تعلیمات ہے قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے یہ حکم ہے ہمارے لیے اور یہ حکم ہے آپ کے لیے، لَتُبَيِّنُنَّهُ کی کا مصداق بنتے ہوئے قیامت تک نبی کا چرچا کرتے رہیں، قیامت تک نبی کی شان بیان کرتے رہیں۔ اگر اپنی عبادتوں کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانا ہے اور خود کو مومن کامل تصور کروانا ہے تو یہ عقیدہ صحیح جو اللہ نے دیا ہے، رسول اللہ نے دیا ہے، وہ ہے رسول اللہ سے محبت اور ان سے سچا عشق۔ اگر یہ عشق ہے، اگر اللہ کے رسول سے یہ محبت ہے اور آپ سے یہ دلی تعلق ہے، یہ قلبی علاقہ ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی تمام عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گی۔ اگر یہ تعلق نہیں ہے، یہ تعلق بالقلب نہیں ہے، اللہ کے رسول سے آپ کا دلی تعلق نہیں ہے اور سچی محبت اور مودت اللہ کے رسول کی ذات سے نہیں ہے، تو یہ سمجھ لیجئے جس طرح یہود و نصارہ کی عبادتوں کو اللہ نے صرف اس لیے رد کر دیا کیونکہ رسول اللہ کے شان میں انہوں نے گستاخیاں کی، رسول اللہ کو آخری نبی تصور نہیں کیا اور رسول اللہ کو آخری نبی مانا نہیں، ان کا چرچا نہیں کیا، ذکر نہیں کیا۔ اس آیت میں کیا ذکر ہے؟ چرچا کرو۔ لَتُبَيِّنُنَّ کا معنی کیا ہوتے ہیں؟ بیان کرو۔ علماء بیان کرتے ہیں، بعض ایسے علماء ہیں جنہوں نے اپنے موضوع اور اپنے عنوان صرف توحید بنا لیا، اور جب بھی ان کی گفتگو ہوتی ہے، جب بھی وہ کوئی تقریر کرتے ہیں تو پوری تقریر میں ان کا عنوان صرف توحید ہوتا ہے، جبکہ اللہ نے کہا کہ توحید تو ہے، توحید یہودی بھی مانتے تھے، اللہ کا کہ توحید کا عقیدہ یہودیوں کے اندر بھی تھا، عیسائیوں کے اندر بھی تھا۔ اب ایک بات آپ کو بخاری اور مسلم کی حدیث سے سمجھاؤں تاکہ آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ ہماری پہچان فقط توحید سے نہیں ہے، ہماری پہچان جو ہے وہ ایمان رسول سے ہے اور عقیدہ رسالت سے ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث کوٹ کر رہا ہوں، بخاری اور مسلم سے پہلے ایک اور روایت سن لیجیے جو دیگر کتب حدیث میں ہے، یعنی ان انبیاء کے لیے بھی، ان انبیاء کی امتوں کے لیے بھی ایمان کی پہچان اللہ کے رسول کی ذات تھی، ایمان کی پہچان کہ سب کچھ مانیں گے مگر ہمارے محبوب کو ماننا ہوگا، چھپانا نہیں ہوگا۔ ان کے لیے بھی ایمان کا معیار کیا تھا؟ عقیدہ رسالت، اور اس امتی کے لیے بھی ایمان کا معیار کیا ہے؟ عقیدہ رسالت۔ اور صرف دنیا ہی میں نہیں، قبر کے اندر بھی آپ کے ایمان کا جو معیار تولا جائے گا وہ رسول اللہ کی محبت اور رسالت کی بنیاد پر تولا جائے گا۔ حدیث کے اندر آیا کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے 3 سوال ہوتے، من ربک، ما دینک، وما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ سنا ہے آپ لوگوں نے نا یہ روایت حدیث کے اندر کہ جیسے ہی موت ہو جاتی ہے اور مردے کو قبر میں لٹایا جاتا ہے 3 سوال ہوتے ہیں، من ربک۔ ایک اہم نقطہ عقیدہ رسالت کے تعلق سے سمجھا کے جا رہا ہوں، اپنے ذہن کو کھول کر کے مکمل غور سے اس گفتگو کو سنیے گا۔ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ بندہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ۔ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ بندہ جواب دیتا ہے دین الاسلام۔ وما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ یہ 3 سوال، مگر تعجب ہوگا آپ کو جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ تو اور کتب احادیث کے اندر ہے، مگر امام بخاری اور امام مسلم نے کہا کہ قبر میں ایک ہی سوال ہوگا، قبر میں ایک سوال ہوگا۔ اب آپ کا تعجب ہوگا نا آپ کو کہ اب تک تو علماء سے سنا کہ قبر میں 3 سوال، امام بخاری کہہ رہے ہیں قبر میں 1 سوال، امام مسلم کہہ رہے ہیں قبر میں 1 سوال، اور حدیث بھی لے کر کے آئے ایک روایت۔ وہ روایت کیا ہے؟ امام بخاری نے کہا صرف یہ سوال ہوگا، وما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اشارہ کرتے ہیں
کہ اس ذات محمدی کے بارے میں تم کیا کہتے تھے. سوال صرف یہ ہوگا. تو پھر یہ دو سوال جو حدیث میں ذکر ہے مگر بخاری نے نہیں لیا, مسلم نے نہیں لیا, یہ اس روایت کو لیا. کیوں؟ سوال یہ ہے کہ امت محمدیہ کی پہچان رسالت توحید کے جو ہے کہ وہ عقیدہ رسالت توحید سے ہے. ہماری جو شناخت ہوگی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بنیاد پر ہوگی. ہماری جو پہچان ہوگی وہ عقیدہ رسالت کی بنیاد پر ہوگی. اسی لیے امام بخاری نے اور امام مسلم نے ایک آخری روایت کو لیا. وہ روایت یہ ہے کہ تم سے سوال ہوگا ان کے بارے میں کیا کہتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دو سوال نہیں ہوں گے, وہ دو سوال ہوں گے مگر اس سے ہماری اور آپ کی پہچان نہیں ہو پائے گی. پوچھیے کیسے؟ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ جب وہ کہے گا فرشتہ من رب کا, تمہارا رب کون ہے, یہ جانچنے کے لیے یہ سوال ہوگا. ایگزام کے اندر ہوتا ہے نا ایک آپشنل اور ایک نیسیسری کمپلسری, تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ دو سوال آپشنل ہوں گے اور آخری سوال کمپلسری ہوگا. پہچان آپ کی آخری سوال سے ہوگا. آپ کی جو پہچان ہوگی وہ آخری سوال سے ہوگی. دو سوال آپشنل ہے یہ جانچنے کے لیے کہ یہ موحد ہے کہ نہیں, اللہ کو مانتا ہے کہ نہیں. سوال ہوگا من رب کا, تمہارا رب کون ہے. جب بندہ جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے تو یہ جواب تو یہودی بھی دیں گے, یہ جواب تو وہ بھی دیں گے جو مسلمان نہیں ہیں, عیسائی ہیں, وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں. ان کے دیندار جو تھے علماء وہ بھی اللہ کے توحید کے قائل تھے. غیر مسلم بھی اللہ کو رب مانتے ہیں نا. آپ کسی غیر مسلم سے پوچھیے گا تو کہے گا ہاں بھگوان تو سب کا ایک ہی ہے جو سب کا پالنہار ہے. تو اس عقیدے میں اور اس عقیدے میں فرق کہاں رہا؟ میرا بھی یہی عقیدہ, یہودیوں کا بھی یہی عقیدہ, عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ, مختلف کافروں کا بھی یہی عقیدہ. سب کہیں گے میرا رب اللہ ہے, مگر ہماری پہچان کیسے ہوگی؟ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ مسلمان ہے یا یہودی؟ کیسے سمجھ میں آئے گا یہ مسلمان ہے یا عیسائی؟ کیسے سمجھ میں آئے گا یہ مسلمان ہے یا کافر؟ اس لیے دوسرا سوال ہوگا. پہلا سوال من ربک سے یہ طے ہوگا کہ یہ اللہ کو مانتا ہے, مگر اللہ کو ماننے سے صرف توحید کے اقرار سے بات نہیں بنے گی. سوال ہوگا ما دینوں کا, تمہارا دین کیا ہے؟ بندہ جواب دے گا دین الاسلام, میرا دین اسلام ہے, میرا مذہب اسلام ہے. ابھی بھی شناخت نہیں ہوگی, پہلے سے بھی شناخت نہیں ہے, دوسرے سے بھی شناخت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کے اندر الگ الگ فرقے ہیں, ہے نا, اور الگ الگ عقیدوں میں بگاڑ بھی ہے. کسی کا عقیدہ صحیح ہے اور کسی کا عقیدہ بد ہے. پہچان نہیں ہو پا رہی ہے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ بندہ یہودی نہیں ہے جب اس نے کہا اسلام, تو اسلام کہہ کر کے یہودی کی فہرست سے نکل گیا, عیسائیوں کی فہرست سے نکل گیا, کافروں کی فہرست سے نکل گیا. اب یہ تصور کیا گیا کہ یہ مسلمان ہے, مگر ابھی بھی ہماری پہچان نہیں ہوئی. پہچان کس سے ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے آخری روایت جو بیان کی, اور ایک روایت وہ یہ ہے کہ ہماری جس سے پہچان ہوگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی, اسی روایت کو انہوں نے بیان کیا. جس سے ہماری شناخت ہونی ہے اسی روایت کو امام بخاری مسلم نے ذکر کیا ہے. تیسرا سوال, چونکہ مسلمان جب کہیں گے تو ابھی بھی بات واضح نہیں ہوئی کہ مسلمان میں یہ صحیح عقیدہ والا ہے یا بد عقیدہ والا ہے. اللہ کے رسول کے بارے میں اس کا عقیدہ درست تھا یا گنڈ مڈ تھا, عقیدہ صالح تھا یا نیک تھا یا بد تھا. دلوں کے اندر رسول اللہ کے تعلق سے جو باتیں تھیں وہ محبت سے تعلق رکھتی تھی یا بغض سے تعلق رکھتی تھی. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ رافضی تھا, کہیں ایسا تو نہیں یہ خارجی تھا, کہیں ایسا تو نہیں وہ دیگر اقوام سے تعلق رکھتا تھا, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دیگر فرقہ ضالہ سے اس کا تعلق تھا. پہچان کیسے ہوگی؟ تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول, بخاری کی روایت فی ھذا الرجل محمد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دکھایا جائے گا. کہیے سبحان اللہ.
کلمہ پڑھنے والے کو رسول اللہ کا جلوہ دکھایا جائے گا، اور جلوہ دکھانے کے بعد جب بندہ مومن کامل ہوگا، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی، اطاعت ہوگی، تو اس کے زبان پر یہ جاری ہوگا، یہی تو ہیں جن کے دیدار کے لیے میں دنیا میں تڑپا کرتا تھا، یہی تو ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں اور وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ بندہ پہچانے گا، اور جیسے ہی پہچانے گا جنت کی کھڑکی کھل جائے گی۔ اب یہ ایک اہم نقطہ کہ پہلے سوال سے جنت کی کھڑکی نہیں کھلے گی اور نہ جہنم کی کھلے گی، دوسرے سوال سے بھی جنت کی کھڑکی نہیں ہوگی، تیسرے سوال سے جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی، چوتھا سوال نہیں ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ پہلا سوال بھی آپشنل، جواب دیا نہیں دیا چلو گاڑی آگے بڑھاؤ، دوسرا سوال بھی آپشنل، جواب نہیں دیا گاڑی آگے بڑھاؤ، تیسرا سوال اہم ہے، جنت کی کھڑکی اسی سے کھلے گی اور جہنم کا ونڈو بھی اسی سے کھولا جائے گا۔ یہ آخری سوال ہے جس سے ہماری پہچان ہوگی، محمد عربی سے ہماری پہچان ہے، رسول اللہ کی محبت سے ہماری پہچان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت، یہ ہماری پہچان ہے۔ تیسرا اہم سوال ہوگا جب یہ بندہ کہہ دے گا کہ یہی ہیں جن کا کلمہ پڑھا کرتے تھے، جن کو آخری نبی مانتے تھے، جن سے سچی محبت کرتے تھے، تو اس کے لیے جنت کا دروازہ اور جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ اب یہاں ایک اہم نقطہ سمجھیے، عربی کی عبارت ہے وما کنت تقول، جبکہ یہ علمی نقطہ ہے مگر چونکہ یہ بات ریکارڈ ہوتی ہے ہماری اور اہل علم سنتے ہیں، اور اہل علم میں مختلف فرقے بھی سنتے ہیں، مختلف عقیدے کے لوگ بھی سنتے ہیں، اسی لیے میں ان علماء کے لیے نقطہ آپ کے لیے نہیں ہے، چونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ نقطہ اہل علم کے لیے کہ جو اہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو مغلظات بکتے ہیں یا جو عقیدہ اپنے دلوں کے اندر چھپا کے رکھتے ہیں بغض اور حسد والا، وہ اس عبارت سے اور حدیث کے اس ٹکڑے سے اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں گے۔ حکم ہے وما کنت تقول، عربی گرامر کے اعتبار سے کانا یقون جب مضارع پر داخل ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر قالا یقول سے تقول ہے، قالا یقول سے یا تقول ہے، وما کنت تقول کانا یقون داخل ہے تقول پر، یعنی مضارع کے صیغے پر۔ عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جب یہ کانا ناقصہ مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کا معنی استمراری ہو جاتا ہے۔ استمراری مطلب پاسٹ میں کنٹینیو کوئی کام کرنے سے ہوتا ہے، جیسے کہ وہ پڑھا کرتا تھا، وہ سویا کرتا تھا، جس میں انگریزی میں یوز ٹو کا پریوگ ہوتا ہے۔ عربی انگریزی میں جب آپ سینٹنس بناتے ہیں پاسٹ میں کسی کام کو مسلسل کرنے کے لیے تو کیا سینٹنس بنتا ہے؟ یوز ٹو کا استعمال ہوتا ہے۔ میرے خیال سے بہت دن ہو گیا انگریزی پڑھے ہوئے، گرامر ذہن سے نکل رہا ہے، شاید کہ میرے خیال سے یوز ٹو کا استعمال ہوتا ہے، جس سے یہ بات کنٹینیوٹی بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ مسلسل یہ کام چل رہا تھا۔ تو سوال ہوگا وہاں پر، جب سوال ہوگا رسول اللہ کا جلوہ نظر آئے گا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو اور کہتے تھے میں فرق ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب رسول اللہ کا چہرہ سامنے ہو، جلوہ مصطفیٰ ہو، تو ہر بدعقیدے کا عقیدہ درست ہو جائے، صرف رسول اللہ کو دیکھ کر کے۔ مگر تسلیم قبر میں نہیں ہوگا تمہارا عقیدہ تو وہ تسلیم ہوگا جو دنیا میں تمہارا عقیدہ تھا۔ اسی لیے سوال ہوگا کیا کہتے تھے، مگر پہلے دو سوال میں یہ استمراری معنی نہیں ہے۔ من رب کا، تمہارا رب کون ہے، یہ استمراری ہے، اس کے اندر نہیں ہے۔ ابھی کے بارے میں تمہارا دین کیا ہے، کیا تھا نہیں، وما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، دونوں کے اندر حال کا سوال ہو رہا ہے۔ مگر آخری والا جو ٹکڑا ہے وما کنت تقول، کیا کہتے تھے، یعنی دنیا میں کیا عقیدہ رکھتے تھے، دنیا میں ان کے بارے میں کیا تقریریں کرتے تھے، دنیا میں ان کے بارے میں کیا لکھتے تھے، دنیا میں ان کے بارے میں کیا عقیدہ بیان کرتے تھے۔ بات پاسٹ کا کیا جائے گا کہ دنیا میں تمہارا جو عقیدہ تھا اسی عقیدے کے بنیاد پر یہاں اس قبر میں فیصلہ ہوگا۔ دنیا میں جو تم عقیدہ رکھتے تھے وما کنت تقول، کیا کہتے تھے،
تو بندہ اگر دنیا میں رسول اللہ کی شان بیان کرتا تھا تو وہاں تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہی آخری زمانہ ہے۔ اگر دنیا کے اندر قرآن کی اس آیت لَتُبَيِّنُنَّهُ کو مصداق بنتے ہوئے ہر جلسے میں، ہر میلاد میں، ہر محفل میں نبی کا اگر وہ چرچا کر رہا ہوگا تو وہاں پر وہ رسول اللہ کو دیکھ کر کے سمجھ جائے گا کہ یہی میرے نبی ہیں۔ تو دنیا کا عقیدہ وہاں پوچھا جائے گا کہ دنیا میں ان کے بارے میں جو تمہارا عقیدہ تھا اسی عقیدے کے بنیاد پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ تو قبر میں بھی ہماری پہچان کس سے ہو رہی ہے؟ عقیدہ رسالت سے۔ کس سے ہو رہی ہے؟ عقیدہ رسالت سے۔ رسالت کے تعلق سے تم کیا بیان کرتے تھے؟ رسول اللہ کی شان بیان کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ ان کا ذکر کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ خالی نمازیں پڑھتے رہتے تھے؟ پتہ چلا کہ جیسے یہودیوں کے اندر، عیسائیوں کے اندر توحید، فقط توحید کو ہم نے اپنا ملجا و ماوا سمجھ لیا اور اسی کا جھنڈا اٹھائے رہے اور رسالت بھول گئے۔ ارے جس رسالت سے قبر میں نجات ہوگی، جس رسالت سے رسول اللہ کے بارگاہ میں ہماری پہچان ہوگی، ہمارا تو عنوان یہ عقیدہ رسالت ہے۔ ہمارا ٹاپک عقیدہ رسالت ہے کہ جہاں جائیں گے نبی کی شان بیان کریں گے اور جب تک دنیا میں رہیں گے نبی کا چرچا کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔